بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے فخریہ انداز میں بولا، میری دونوں بیٹیاں اسٹیٹ سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری لے کر آئی ہیں۔ پھر وہ زور دیتے ہوئے بولا، ڈپلومہ نہیں، ڈگری۔ بہت خوب، میں نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ انہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ اسٹیٹ سے اتنی اہم ڈگری لے کر آئی ہوں گی، یہ تو میٹرک کی بچیاں لگتی ہیں۔ قاسم بجلی نے ایک بار پھر بڑے مسرور انداز میں کہہ لگایا، یہ دونوں بہنیں چینی اور جاپانی لڑکیوں کی طرح بڑی عمر چور ہیں۔ ثانیہ بالوں کو جھٹکتے ہوئے ترچھی نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھ کر بولی، چینی اور جاپانی لڑکیوں کی طرح نہیں ڈیڈی، بلکہ آپ کی طرح۔ آپ خود کو بھی تو دیکھیں، آپ کتنے عمر چور ہیں۔ آپ کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم دونوں بہنیں آپ کی دوسری بیوی کی اولاد ہیں، اور یہ کہ آپ کی پہلی بیوی سے ہم سے بھی بڑی عمر کی اولادیں ہیں۔ قاسم بجلی نے ایک اور زور کا کہہ لگایا۔ وہ کچھ زیادہ ہی خوش معلوم ہوتا تھا۔ ایک مونچھ کو بل دیتے ہوئے وہ بولا، ثانی مائی ڈیئر، تمہیں اس موضوع پر بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ تو ہمارا فیملی سیکرٹ ہے۔ اسی اثناء میں تانیہ بھی آن پہنچی۔ وہ اب اڑے سے رنگ کی نیلی جینز اور ہلکی پھلکی سفید شرٹ میں تھی۔ وہ بھی چائے نوشی میں شریک ہو گئی۔ ہلکی پھلکی گپ شپ چلتی رہی۔ پھر قاسم بجلی گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، مجھے واپس شہر جانا ہے، میں رات گئے واپس آؤں گا، تم سے شاید کل صبح ہی ملاقات ہو۔ پھر وہ اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہوا، تم مسٹر عارف کا اچھی طرح خیال رکھنا، اور اگر یہ تمہارے باس کی بات نہ ہو تو انہیں نوکروں کے سپرد کر دینا، لیکن پھر بھی گاہے بگاہے ان کی خیریت عافیت معلوم کرتی رہنا، انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ یہ ہمارے خاص مہمان ہیں، تم خود ان کی خیر خبر رکھو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جو بیڈ روم خالی پڑے ہیں، ان میں سے جو مسٹر عارف کو پسند آئے وہ انہیں دے دینا۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا چٹکی بجاتے ہوئے بولا، لیکن اس سے پہلے تم دونوں میرے ساتھ ذرا اسٹڈی میں چلو۔ ماربل کی فیکٹری کے فائنانشل معاملات کے بارے میں جو فائلیں میں نے تمہارے سپرد کی تھیں، تم نے ان کے بارے میں کیا سوچا، وہ ذرا مختصر مجھے بتا دو، اور فائلیں بھی واپس دے دو۔ وہ معذرت خواہانہ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا، میں تمہارے سامنے کاروبار کے خشک مسائل چھیڑ کر تمہیں بور نہیں کرنا چاہتا، صرف چند منٹ کے لیے تانیہ اور ثانیہ کو ساتھ لے جا رہا ہوں، امید ہے تم برا نہیں مناؤ گے۔ ہرگز نہیں، میں نے خلوص سے کہا۔ میں دل ہی دل میں فارول شیرٹن کا شکریہ ادا کر رہا تھا، جس نے مجھے RX-3 کی صورت میں گویا کھل جا سم سم کی قسم کا کوئی کوڈ ورڈ بتا دیا تھا، جس سے میرے لیے پرتعیش میزبانی کے دروازے کھلتے جا رہے تھے، اور میزبانی بھی دو خوبصورت لڑکیوں کے سپرد کی جا رہی تھی۔ مانا کہ ان میں لڑکیت کی ذرا کمی تھی، لیکن بہرحال وہ لڑکیاں تھیں اور خوبصورت بھی تھیں۔ قدرت میری زندگی میں بڑا توازن قائم رکھتی تھی، جہاں میرا قدم قدم پر ایک سے ایک بڑھ کر منحوس، مکروہ اور خطرناک مرد سے واسطہ پڑتا تھا، وہاں خوش شکل اور خوش ادا اور کسی نہ کسی اعتبار سے منفرد خواتین سے بھی میری رسم و راہ پیدا ہوتی رہتی تھی۔ ان باپ بیٹیوں کے جاتے ہی بٹلر میرے سر پر آ کھڑا ہو گیا۔ سر، آپ کو کچھ اور چاہیے؟ وہ نہایت مؤدبانہ انداز میں جھکتے ہوئے بولا۔ محض چائے کے لیے اتنا تکلف کیا گیا تھا کہ طویل عریض ڈائننگ ٹیبل بھری پڑی تھی۔ میں نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے تو یہ سب کچھ بھی نہیں چاہیے، تم کچھ اور کی بات کر رہے ہو۔ سر، آپ کوئی اردو، سندھی، انگریزی، ملکی، غیر ملکی اخبار یا رسالہ پڑھنا پسند کریں گے؟ میں نے اسے گھورا، لیکن اس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ وہ چہرے مہرے سے موٹے دماغ کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ نہیں، میں نے ایک لمحے کے لیے توقف سے کہا، اس وقت مجھ پر جہالت کا دورہ پڑا ہوا ہے، میں کچھ پڑھنا نہیں چاہتا۔ جیسے آپ کی مرضی سر۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میں نے سوچا شاید وقت گزاری کے لیے اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، اور وہیں کھڑا رہا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں تنہا رہوں یا مجھے تنہائی کا احساس ہو۔ ان دونوں باتوں میں خاصا فرق تھا، نہ جانے دونوں میں سے کون سی بات درست تھی۔ تانیہ اور ثانیہ نے واپسی میں خاصی دیر لگا دی، لیکن جب وہ واپس آئیں تو خاصی خوش نظر آ رہی تھیں۔ ڈیڈی چلے گئے، انہوں نے گویا مجھے خوشخبری سنائی۔ ان کے کمرے میں قدم رکھتے ہی بٹلر رخصت ہو گیا تھا۔
وہ میرے دائیں بائیں بیٹھ گئیں۔ دونوں کے وجود سے ایک جیسی مہک اٹھ رہی تھی، کم وقت شاید کلون بھی ایک وقت میں ایک ہی استعمال کرتی تھیں۔ مسٹر عارف، آپ کو اسکینگ آتی ہے؟ اچانک ثانیہ نے پوچھا۔ آتی تو ہے، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں ماہر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ماہر تو اس میں انسان پریکٹس سے ہی ہوتا ہے، ثانیہ بولی۔ مجھے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھنا پڑا۔ وہ بڑے الجھے اور مخملی سے انداز میں مسکرائی۔ بہرحال ہم آپ کو 2-3 گر ایسے بتائیں گے کہ آپ چند منٹ میں ہی خود کو زبردست ماہر محسوس کریں گے۔ آئیے بوٹ کی سیر اور اسکیئنگ کے لیے چلتے ہیں۔ ہم دونوں یہاں کئی دن سے اتنے بور ہو رہے ہیں کہ خودکشی کو دل چاہ رہا ہے۔ پھر جیسے اسے کچھ خیال آیا اور اس نے عذرائے اخلاق پوچھا، آپ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ مجھے تھکنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ہم اٹھ کر باہر آ گئے۔ مجھے اب تک باپ بیٹیوں کے علاوہ گھر کا کوئی فرد دکھائی نہیں دیا تھا۔ ہم ڈرائیو وے میں آئے تو میری نظر ایک بار پھر انیکسی پر پڑی۔ اس کی کھڑکی گویا چند جناتی آنکھوں کی طرح دور سے مجھے گھور رہی تھیں۔ قاسم صاحب بتا رہے تھے کہ انیکسی میں کچھ غیر ملکی مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کون لوگ ہیں وہ؟ میں نے بظاہر سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ ثانیہ اور ثانیہ نے یوں انیکسی کی طرف دیکھا جیسے ابھی تک اس کی موجودگی سے ہی بے خبر تھیں۔ پھر ثانیہ منہ بناتے ہوئے بولی، ہم نے چند گوروں کو ڈیڈی کے ساتھ ایک آدھ مرتبہ باہر آتے جاتے دیکھا ہے، لیکن جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کون ہیں۔ کچھ سال گزار کر آئے ہیں، ہمیں گوروں سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں رہی۔ مولی اور شلجم جیسی پھیکی پھیکی رنگت دیکھ کر دل بھر گیا ہے۔ اور پھر وہ بڈھے بھی تو تھے، ثانیہ نے ٹکڑا لگایا۔ ہاں، ثانیہ نے سر ہلایا۔ ایک تو گورے اوپر بڈھے، ہمیں بھلا ان کے بارے میں جاننے کی کیا ضرورت تھی؟ بے شک میں نے سر ہلایا۔ ہمیں تو کچھ عرصے سے سب چیزیں دیسی اچھی لگنے لگی ہیں۔ دیسی کھانے، دیسی چیزیں اور دیسی بندے۔ ثانیہ کندھے اچکا کر بولی۔ ان سے سوال کر کے بھی میری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا، صرف ان کے قابل قدر نظریات سے دھیرے دھیرے آگاہی حاصل ہو رہی تھی۔ ڈرائیو وے میں اب وہ پجیرو موجود نہیں تھی جس میں میں قاسم بجلی کے ساتھ ساحل سے یہاں تک آیا تھا، البتہ اس کی جگہ ایک مرسیڈیز کھڑی تھی۔ ثانیہ نے اس سیاہ مرسیڈیز کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ثانیہ پچھلی سیٹ پر میرے ساتھ آ بیٹھی۔ ڈرائیو وے میں کھڑے ہوئے 2 مسلح گارڈز نے بھی خاموشی سے گاڑی میں ہمارے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن ثانیہ نے انہیں ڈانٹ دیا۔ ذرا سمندر کی سیر کو جا رہے ہیں، کیا ہمیں اب اپنی بادشاہی میں بھی گارڈز کی ضرورت ہوگی؟ گاڑی میں بیٹھ کر ہم بوٹ ہاؤس تک پہنچے۔ وہاں پرنسس اسی شان سے کھڑی تھی۔ 2 مسلح محافظ بوٹ ہاؤس میں بھی موجود تھے۔ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ پرنسس میں سوار ہونے کی کوشش کی۔ انہیں بھی ثانیہ سے اسی طرح ڈانٹ سننا پڑی جس طرح گھر میں موجود محافظوں نے سنی تھی۔ بوٹ کے وہیل ہاؤس میں بوٹ کو چلانے والا باوردی نوجوان موجود تھا۔ مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ ثانیہ اسے بھی بوٹ سے نہ اتار دے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے کشتی کی ناخدائی اسی کے ہاتھ میں رہنے دی اور اسے گہرے پانیوں کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ ذرا سی کھلی جگہ میں پہنچ کر طاقتور بوٹ نے رفتار پکڑ لی تو سمندر میں جھاگوں کا طوفان چھوڑتی ہوئی چند منٹ میں کہیں سے کہیں جا پہنچی۔ کرائے کی لانچیں، منوڑا نامی جزیرے وغیرہ سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ بہت دور ایک ٹرالر البتہ اب بھی نظر آ رہا تھا، وہ گویا ہمارے متوازن چل رہا تھا۔ فاصلہ اتنا تھا کہ کسی حد تک کھلونا ہی نظر آ رہا تھا، لیکن میں اسے پہچان سکتا تھا۔ اس وقت تک ثانیہ اور ثانیہ کیبن میں جا کر لباس تبدیل کر آئی تھیں اور سوئمنگ کاسٹیوم میں تھیں۔ انہوں نے مجھے بھی ایک سوئمنگ دے دیا تھا۔ موٹر بوٹ میں انہوں نے نہ جانے کن کن چیزوں کا انتظام کر رکھا تھا۔ اسکیئنگ کا سامان بھی موجود تھا۔ پہلے ان دونوں بہنوں نے باری باری اسکیئنگ کی۔ پانی میں وہ لڑکیوں کی بجائے ڈولفن مچھلیاں معلوم ہو رہی تھیں۔ تیراکی میں وہ واقعی بے پناہ ماہر تھیں۔ پانی کی اس مخلوق نے مجھے بھی اسکیئنگ پر مجبور کر دیا۔ میں پریکٹس میں نہیں تھا۔ میرے انداز پر ایک مرتبہ انہوں نے کہہ بھی لگائے اور ایک بار ثانیہ نے خود وہیل روم میں جا کر بوٹ کی رفتار بھی خطرناک حد تک بڑھا دی، لیکن میں نے آسان خطا نہیں ہونے دیے۔ آخر جب میں بوٹ میں واپس آیا تو وہ مجھے شاباش دیتے ہوئے بولی، اناڑی ہو مگر زیادہ نہیں۔
اس وقت شام کا دھندل کا نمودار ہونے لگا تھا۔ میں تقریباً 1 گھنٹہ پانی میں رہا تھا۔ اب مجھے خنکی اور تھکن کا احساس ہونے لگا تھا۔ گزشتہ 2 دن جیسے حالات میں گزرے تھے اور آرام کے لیے جتنا کم وقت مل رہا تھا، اس کے اثرات کو میں اپنے جسم پر حاوی نہیں ہونے دے رہا تھا، لیکن تھوڑا بہت احساس ہونے لگا تھا۔ میں ڈیک پر آ لیٹا۔ اس کے کچھ حصے پر کندنی دھوپ باقی تھی۔ بوٹ اس وقت سست رفتاری سے ایک بہت بڑے دائرے میں گھوم رہی تھی۔ سمندر پرسکون تھا۔ تانیہ اور ثانیہ میرے دائیں بائیں آ بیٹھیں۔ تانیہ کے ہاتھ میں لوشن کی بوتل تھی۔ تھک گئے ہو؟ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ لاؤ مساج کر دوں۔ مجھے گناہگار کو اس حسین پیشکش سے بھلا کیوں کر انکار ہو سکتا تھا۔ وہ لوشن میرے کندھوں اور کمر پر پھیلا کر کسی ماہر مالشے کی طرح مالش کرنے لگی۔ ثانیہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئی۔ میں نے درزدیدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ ایک طرف بہت دور وہ ٹریلر کھلونے کی طرح نظر آ رہا تھا اور دوسری طرف اتنی ہی دور جزیرے کا مختصر سا حصہ دھند میں لپٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ آس پاس کہیں دھند نظر نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر بعد آخر کار میں نے بوجھل لہجے میں کہا، کیوں ایک غریب پاکستانی کو مروانے پر تلی ہوئی ہو؟ یہ یورپ یا امریکہ کا سمندر نہیں ہے۔ کوئی جہاز قریب سے گزرا تو ہمارے نظارے پر ٹکٹ لگ جائے گا۔ کوئی بعید نہیں کہیں دور سے کوئی زوم لینس لگا کر ہماری مووی بنانا شروع کر دے۔ دونوں بیک وقت زور سے ہنسیں۔ اس وقت وہ خرخراتی بلیاں لگ رہی تھیں۔ ان کے چہروں سے جو بچپنا سا جھلکتا تھا اب اس کا کہیں نام و نشان تک نہیں رہا تھا۔ ثانیہ خمار آلود سے لہجے میں بولی، ہاں چلو آؤ نیچے کیبن میں چلتے ہیں۔ ہم نیچے کیبن میں آ گئے، جہاں فرش سے جڑا ہوا خوبصورت آرام دہ ڈبل بیڈ موجود تھا۔ بہت دیر بعد تانیہ نے کروٹ لیتے ہوئے سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا اور بشاشت آمیز تھکن سے بوجھل لہجے میں بولی، غروب آفتاب کا نظارہ کتنا دلکش لگ رہا ہے۔ ثانیہ نے بھی سر اٹھا کر کسی انجانے نشے سے بوجھل آنکھیں کھول کر کھڑکی سے باہر دیکھا اور بھاری آواز میں بولی، واقعی دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ میں نے بھی لہو رنگ ڈوبتے سورج کو دیکھا۔ اس قسم کے منظر صرف کیلنڈروں پر نظر آتے ہیں۔ تانیہ بولی، اب واپس چلنا چاہیے۔ میں غروب آفتاب کا نظارہ کرتے ہوئے محبوب تھا۔ تانیہ مجھے کوہنی مارتے ہوئے بولی، جانے سے پہلے تم ایک ڈبکی اور کیوں نہیں لگا لیتے؟ یہاں پانی کتنا صاف ہے۔ کیوں نہیں؟ میں خود یہی سوچ رہا تھا، میں نے چونکتے ہوئے کہا، اور کاہلی کو بلائے طاق رکھتے ہوئے باہر جا کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اس غسل میں جو لطف تھا وہ امپورٹڈ ٹائلوں اور جدید ترین ساز و سامان سے سجے ہوئے کسی پرتعیش باتھ روم میں میسر نہیں آ سکتا تھا۔ بوٹ کا انجن بند کر دیا گیا تھا اور وہ بے آواز قریب ہی ہلکورے لے رہی تھی۔ میں کئی منٹ تک ٹھنڈے پانی سے لطف اندوز ہوتا رہا، حتیٰ کہ سورج نے منہ چھپا لیا اور سطح آب پر ملگجا اندھیرا پھیل گیا۔ سورج نے تو صبح تک کے لیے غوطہ لگا لیا تھا۔ میں نے سوچا میں چند منٹ کے لیے غوطہ لگا لوں۔ میں نے سانس روکی اور زیر آب چلا گیا۔ زیر آب جانے سے انسان کے کان بند ہو جاتے ہیں تو ایک عجیب سے سکون کا احساس ہوتا ہے۔ میں گویا مراقبے میں جا کر ان لڑکیوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ 3 گھنٹے پہلے میرا ان سے تعارف ہوا تھا۔ وہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھیں اور میں نے دنیا دیکھی تھی۔ اونچے سے اونچے اور نچلے سے نچلے طبقے سے میرا واسطہ رہا تھا۔ بڑی بڑی آزاد خیال لڑکیوں سے بھی پالا پڑا تھا، لیکن پیش قدمی جیسی امریکی تیزی ان جڑواں بہنوں نے دکھائی تھی وہ میرے تجربات میں خاصا یادگار اضافہ تھا۔ یہ محض مزاج کی آوارگی تھی یا اس کا کوئی خاص مقصد تھا، یا پھر دونوں ہی باتیں تھیں؟ مجھے پانی میں خفیف سی ہلچل کا احساس ہوا اور گہرائی میں ہونے کے باوجود ہلکی سی گڑگڑاہٹ سنائی دی، لیکن میں نے اسے اہمیت نہ دی اور اپنی فلسفیانہ سوچ و بچار میں مشغول رہا۔ آخر جب یوگا کی مشق بھی جواب دینے لگی تو میں نے سانس لینے کے لیے سطح آب پر آیا تو سمندر کے سینے پر پھیلے ہوئے اندھیرے کے باوجود میرے سامنے 14 طبق روشن ہو گئے۔ بوٹ مجھے چھوڑ کر روانہ ہو چکی تھی اور بہت دور پہنچ چکی تھی۔ اس کی جلملاتی روشنی لمحہ بے لمحہ مزید دور ہوتی جا رہی تھی۔ بہت دور اگر شفیع شاہ میرے ٹرالر پر موجود بھی تھا تو وہ دوربین کی مدد سے بھی مجھے یہاں سمندر میں ہاتھ پاؤں مارتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بوٹ کو صرف اس کی روشنیوں کی مدد سے دیکھ سکتا تھا۔ اسے واپس جاتے دیکھ کر وہ یقیناً یہی سمجھا تھا کہ میں بھی اس میں جا رہا ہوں۔
کیا اس بے کراں سمندر میں ڈوبنا میرا مقدر تھا؟ یہ سوچ جیسا اندھیرا میرے حواس پر بھی چھانے لگا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ مایوسی میرے مسئلے کا حل نہیں تھا۔ پانی میں دھیرے دھیرے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے میں نے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ ایک طرف دور جزیرے کی روشنیاں جلملا رہی تھیں۔ اندھیرے کی بنا پر صحیح اندازہ کرنا مشکل تھا کہ فاصلہ کتنا تھا۔ میرے سامنے ایک راستہ تو یہ تھا کہ جزیرے کی سمت سفر شروع کر دیتا، شاید وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی جاتا۔ میری مضبوطی کا ایک کڑا امتحان ہوتا۔ اگر راستے میں میری قوت مدافعت جواب دے جاتی، میرے بازو جواب دے جاتے، تو میرا انجام عبرت ناک بھی ہو سکتا تھا۔ اس میں عبرت کا سب سے بڑا پہلو یہ ہوتا کہ میرے دوستوں میں سے تو کوئی اس حقیقت سے آگاہ ہی نہ ہو پاتا کہ در حقیقت انجام ہوا کیا تھا۔ دوسری طرف سے وہ ٹرالر تھا جس پر شفیع شاہ موجود تھا، وہ جزیرے کی مخالف سمت میں تھا اور اس کی روشنیوں کی جلملاہٹ سے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی جزیرے سے کم فاصلے پر نہیں تھا۔ اس کے کیپٹن نے شاید انجن بند کر رکھا تھا۔ وہ نہایت آہستگی سے یوں ہی ادھر ادھر ہلکورے لے رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ اگر شفیع شاہ نے پرنسس نامی بوٹ کی روشنیاں دور جاتے دیکھ لی تھیں تو ابھی تک اس کے تعاقب میں کیوں روانہ نہیں ہوا تھا؟ ضروری نہیں تھا کہ اس کے روانہ ہونے سے مجھے مدد میسر آ جاتی۔ ممکن تھا وہ اسی طرف سے گزرتا جدھر میں بھیگی بلی کی طرح تیر رہا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ مجھ سے بہت دور سے گزر جاتا۔ سمندر کی بے کراں وسعتوں میں سمت وغیرہ کی کسی خاص پابندی کے بغیر سفر کرنے والوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ محض ذرا سا رخ موڑنے کی وجہ سے وہ کسی مخصوص جگہ سے کتنے فاصلے پر رہتے ہوئے گزرتے چلے جائیں۔ تاہم میرے لیے امید کی کرن تو پیدا ہو سکتی تھی۔ میں ابھی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ ٹرالر کی طرف تیرنا شروع کروں یا جزیرے کی طرف۔ دفعتاً ٹرالر کی روشنیوں نے جرجری سی لی اور تیزی سے میری طرف بڑھنے لگیں۔ شفیع شاہ نے قدرے تاخیر سے پرنسس کے تعاقب میں روانہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور میری خوش قسمتی تھی کہ وہ اسی طرف کو آ رہا تھا جہاں میں دھیرے دھیرے تیر رہا تھا۔ میں نے ٹرالر کی طرف تیرنا شروع کر دیا تاکہ کم سے کم وقت میں ہم ایک دوسرے کے قریب پہنچ جائیں۔ ہمارے درمیان فاصلہ تیزی سے کم ہوتا گیا۔ مجھے اس کے انجن کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ پھر ملگجے آسمان کے پس منظر میں مجھے ٹریلر کے ڈیک پر شفیع شاہ کا ہیبلہ بھی دکھائی دے گیا۔ وہ اب بھی دوربین لیے کھڑا تھا۔ اگر یہ دوربین انفرا ریڈ ہوتی تو اچھا تھا۔ اس صورت میں شاید کچھ اور قریب آنے کے بعد وہ تاریکی کے باوجود مجھے دیکھ لیتا۔ فاصلہ زیادہ ہونے پر تو تاریکی میں انفرا ریڈ دوربین بھی کارآمد نہیں رہتی۔ میں ٹرالر کی ہیڈ لائٹ کی سیدھ میں رہنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ تیز رفتاری کے باعث ٹریلر مجھ پر چڑھ دوڑتا۔ میں ابھی روشنی کی رسائی سے باہر ٹرالر سے کافی دور ہی تھا کہ شفیع شاہ نے غالباً پانی میں میری موجودگی کو محسوس کر لیا۔ اچانک ہی تیز روشنی مجھ پر پڑی۔ شفیع شاہ نے سرچ لائٹ روشن کی تھی۔ میری آنکھیں چندیا گئیں لیکن میں نے سر پانی سے اوپر ہی رکھا تاکہ شفیع شاہ مجھے پہچان لے۔ میں نے بے آواز بلند اسے کچھ کہتے سنا۔ الفاظ میری سمجھ میں نہ آ سکے۔ شاید وہ کیپٹن کو کچھ ہدایت دے رہا تھا۔ ٹریلر کا انجن بند ہو گیا لیکن وہ اپنے زور میں مجھ تک پہنچ گیا اور میرے گرد نیم دائرے میں گھوم کر ہلکورے لینے لگا۔ اس کی آمد کی وجہ سے میرے ارد گرد پانی میں بھونچال سا آ گیا تھا جو مجھے بھی ادھر ادھر اچک رہا تھا۔ سرچ لائٹ میرے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھی۔ آخر کار میں ہاتھ پاؤں مار کر ٹرالر کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ شفیع شاہ نے رسی کی سیڑھی لٹکا دی اور میں ٹرالر پر چڑھ گیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس وقت میرا جسم سرد تھا، ہوا بھی تیز اور خنک تھی۔ میں سر جھکائے کھڑا نچڑنے والے پانی کو دیکھ رہا تھا جس کا دائرہ ڈیک پر پھیلتا جا رہا تھا۔ میں نے سر اٹھایا تو شفیع شاہ ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ لیے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس وقت اپنے آپ کو زمانہ غار کا وہ انسان محسوس کر رہا تھا جس کا ماضی سے ناطہ کمزور تھا اور وہ اپنے غار کی طرف جانے کے بجائے سمندر میں رہ گیا تھا۔ خدا کا شکر ہے آپ زخمی نہیں ہیں، شفیع شاہ گہری سانس لے کر بولا، لیکن آپ کا اس طرح سطح سمندر میں پایا جانا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تم نے وہ محاورہ سنا ہے، چپڑی اور دو؟ میں کپڑے نچوڑتے ہوئے پوچھا۔
جی ہاں سنا تو ہے، وہ ذرا حیرانی سے بولا۔ بس کبھی کبھی چپڑی اور دو کھانے والے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں اس حال میں اس لیے تمہارے سامنے آیا ہوں کہ تم مجھے دیکھ کے عبرت پکڑ سکو۔ سر وہ مختصر الوجود تھی، لڑکیاں اتنی شہ زور تو نہیں نظر آتی تھیں کہ آپ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک سکیں۔ شفیشہ ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ برقرار رہی۔ میں نے کراہ کر کہا، تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں عورت کیسے کیسے شہ زوروں کو کہاں کہاں سے اٹھا کر کہاں کہاں پھینک سکتی ہے، اور وہ بھی ہاتھ ہلانے کی زحمت کیے بغیر۔